جس آیت بابرکت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ہم میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت اپنی امت سے کتنی زیادہ، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، حضور کہیں بھی ہو، حضور نے کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قبر انور میں لٹایا گیا، اس وقت بھی کسی صحابی نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے غور سے دیکھا اور بڑے قریب کیے اور سنا تو حضور یہی کہہ رہے تھے، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ محبوب کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ اسی لیے میرے امام نے ہمیں یہ درس دیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اور حضور کی سچی محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کثرت سے حضور پر درود پڑھنا چاہیے، حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء سے حضور کی سیرت کو سننا چاہیے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سیرت و کردار کیسے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادات مبارکہ کیسی تھی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال کا ذکر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے محبوب کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، لوگوں اگر تم اپنے بچوں کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام تو یہ کہ بچوں کے سامنے حضور کی سیرت کے واقعات بیان کیا کرو، کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے، اور کیسے کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے سامنے حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ جہاں حسن ہوتا ہے وہاں انسان کا دل لڑھک جاتا ہے، جہاں حسن ہوتا ہے انسان اسی طرف مائل ہوتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو جب تم بچوں کے سامنے حضور کے حسن کے تذکرے کرو گے، اور پوری کائنات میں جیسا حسن و جمال رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو یقیناً جب بچے حضور کے حسن و جمال کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو پھر ان کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت پیدا ہوگی، وہ حضور کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور تیسری بات ڈاکٹر اقبال نے یہی کہا تھا کہ لوگوں تم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا درس دیا کرو۔ درود پاک پڑھنے سے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کام خود بھی کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی کرنے کا حکم دیا کریں۔ تو آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کہ جہنم میں لے جانے والی باتیں ہیں۔ اس سے قبل آپ نے سنا تھا کہ جہنم کیا ہے، اور جہنم کتنا خطرناک گھر ہے، اور جہنم کے اندر عذاب کی کیسی کیسی صورتیں ہیں۔ آج جہنم میں لے جانے والے اعمال کا ذکر ہوگا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک بدترین فعل یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کرنا، حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا، یہ بدترین کام ہے اور حرام و ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حیض یعنی ہر ماہ عورت کو عادی طور پر جو خون نکلتا ہے اس کے آگے کے مقام سے بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو، اسے حیض کہا جاتا ہے، جسے ماہواری بھی کہتے ہیں۔ تو حیض کی حالت میں، اسی طرح نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ عورت کی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک بدن کے کسی حصہ پر ہاتھ لگانا یا اپنے بدن کے کسی حصہ سے اس کو چھونا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ محبوب تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، محبوب تم سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو آپ فرما دو وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں کئی جگہوں پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص حیض والی عورت سے جماع کرے یا عورت کے پچھلے مقام میں جماع کرے یا کاہن یعنی نجومی وغیرہ کے پاس جائے تو اس نے نبی کریم علیہ السلام پر نازل کی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں جو لوگ یا جو شخص حیض والی عورت سے جماع کرے یا عورت کے پچھلے مقام میں جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر نازل کی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کاموں کو حلال جان کر کیا تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کے حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ اور اگر ان کاموں کو حرام مانتے ہوئے کر لیا، یعنی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود کر لیا تو یہ سخت گنہگار ہوا اور مسلمان ہوتے ہوئے کفر کا کام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ حضرت سالم نے پوچھا ان سے، حضرت سالم نے ان سے پوچھا کہ آپ سب امہات المؤمنین حیض کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ یہ ام حبیبہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک زوجہ ہے، بیوی ہے۔ تو ان سے حضرت سالم نے پوچھا کہ آپ امہات المؤمنین یعنی میرے آقا سرور کائنات کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے حوالے سے پوچھا کہ آپ سب حیض کی حالت میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیویاں تہبند باندھ کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ سویا کرتی تھی، ناف سے لے کر گھٹنے تک تہبند باندھ کر سویا کرتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ کھانا پینا سونا یہ جائز ہے، سو بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے اس کے ساتھ، پانی بھی پی سکتے ہیں، صرف صحبت کرنا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے بدن کو چھونا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اس مسئلے کو دھیان میں رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہر شخص جو ہے مبلغ ہے۔ جو باتیں آپ تک پہنچی دین کی وہ بات دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا ولو کان آیا، یعنی میری طرف سے کوئی بھی بات تمہیں پتہ چلے تم اسے دوسروں تک پہنچایا کرو۔ تو جب حضور کی کوئی بات ہم تک پہنچے صحیح سندوں کے ساتھ تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ تو حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا، صحبت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھونا، ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ سو سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس سے محفوظ رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک بدترین فعل غسل جنابت نہ کرنا ہے۔ کسی پر غسل فرض ہو گیا اور بغیر وجہ شرعی کے، بغیر شرعی مجبوری کے وہ غسل نہیں کر رہا ہے
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا کسی اور طریقے سے شہوت کے ساتھ منی نکل گئی تو غسل کرنا واجب ہے، اور اسی کو غسل جنابت کہتے ہیں، غسل جنابت کہتے ہیں۔ غسل جنابت نہ کرنا گناہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی موجود ہو۔ یعنی جس گھر کے اندر تصویر ہو جاندار کی، یا کتا ہو، یا ایسا شخص ہو کہ جس کے اوپر غسل واجب ہے، تو ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایک کافر کا مردہ، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے۔ ایک خلوق یعنی عورتوں کی خوشبو لگانے والا، اس کے قریب بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ ایک جنوب یعنی جو بے غسل ہو، جس کے اوپر غسل واجب ہو، ایسے شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ جنوب جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے جب تک وہ غسل نہ کر لے اس کے لیے مسجد میں جانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کا چھونا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کا پڑھنا، چاہے دیکھ کر پڑھے چاہے زبانی پڑھے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کیے ہوئے کھانا پینا، لوگوں سے مصافحہ کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی کسی پر غسل فرض ہے، حالت ناپاکی میں ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکا تو کھانے پینے سے پہلے کم از کم وضو ضرور کر لے۔ تو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے 2 کا ذکر ہوا، اور ایک بدترین عمل جہنم میں لے جانے والا وہ خودکشی کرنا ہے۔ خودکشی یعنی خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار ڈالنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام فرما دی ہے جو خودکشی کرتا ہو۔ اس بارے میں حدیث میں میرے آقا سرور کائنات نے جو باتیں بیان کی، اس کو اگر غور سے انسان پڑھ لے تو یقیناً کبھی وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور کبھی خیال بھی ایسا نہیں لائے گا اپنے ذہن و فکر میں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ذات کو کسی چیز سے قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یعنی جو جس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کیا تو اسی چیز کے ذریعے سے جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جنگ حنین میں حاضر تھے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہہ دیا میرے آقا علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ جنگ حنین کے اندر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ پھر جب ہم لوگ لڑائی میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم لوگ جنگ میں گئے، لڑائی میں حاضر ہوئے، تو اس شخص نے کفار کے ساتھ بہت سخت جنگ کی، یعنی مسلمانوں کی طرف رہے اور کافروں سے بہت لڑائی کی، اور اس کو بہت زیادہ زخم لگ گئے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آدمی جس کو آپ نے جہنمی فرما دیا ہے، اس نے تو آج کفار سے بہت جنگ کی ہے، بہت لڑائی کی ہے، اور وہ مر گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ شک میں پڑ گئے۔ اسی حالت میں اچانک کسی نے یہ کہا کہ وہ مرا نہیں تھا، لیکن اس کو بہت سخت زخم لگا تھا، بہت سخت زخم لگا تھا، تو رات میں وہ صبر نہ کر سکا اور خودکشی کر لی۔ یعنی جنگ میں وہ گیا تھا، لڑائی اس نے کی، زخم اس کو لگے، لیکن جو لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خود بخود مر گیا، تو وہ خود بخود نہیں مرا تھا، بلکہ وہ کمرے کے اندر موجود تھا، لیکن زخم بہت زیادہ لگا ہوا تھا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی، صبر نہیں کر سکا اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا قتل کر لیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس بات کی خبر دی گئی
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی بدکار آدمی کے ذریعے بھی فرما دیا کرتا ہے۔ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کی مدد کسی بدکار آدمی کے ذریعے بھی فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ اگر کوئی بدکار انسان ہے، بد مذہب ہے، اس نے کوئی اچھا کام کر لیا جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو فائدہ پہنچ گیا، تو اس بنیاد پر آپ اس بد مذہب کی تعریف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگرچہ اس نے اچھا کام کیا، بہت اس نے دولتیں لٹا دی دین کے لیے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کبھی کبھار کافر کے ذریعے سے بھی کروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان ہوئی، اس سے جو مسائل اخذ ہوتے وہ یہ کہ خودکشی کرنے والا مسلمان اگرچہ خودکشی کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی مسلمان نے اپنے آپ کو خود سے ہی مار لیا تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن سخت گنہگار ہوگا اور جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور وہ دنیا میں جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا، جس ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو مارے گا، جہنم میں اسی ہتھیار کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور خودکشی کرنے والا چونکہ مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خودکشی کر لیا کسی مسلمان نے، تو وہ مسلمان ہی ہے، یہ انہوں نے گناہ کیا، اس کی سزا انہیں بھگتنی ہے، لیکن وہ مسلمان، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک بدترین عمل وہ تصویر کشی ہے، جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ لوگ تو نعوذ باللہ من ذالک اسے حرام تک بھی نہیں سمجھتے۔ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانی، اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، اس کو بیچنا، خریدنا، یہ سب کام ناجائز و حرام ہے۔ حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کی حرمت اور اس کی ممانعت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ تمام لوگوں میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا، حضور فرماتے جو تصویر بنانے والے ہیں۔ تو تصویر بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے۔ اس نے جتنی تصویریں بنائی ہے، ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جان پیدا فرمائے گا، جو جان اس کو جہنم میں عذاب دے گی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر تمہارے لیے تصویر بنانا ہی ضروری ہے تو درخت یا کسی اور چیز کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر سے ایک گردن نمودار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن حضور نے فرمایا جہنم کے اندر ایک گردن ظاہر ہوگی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوں گے اور ایک بولتی ہوئی زبان بھی ہوگی، اور وہ یہ کہے گی کہ 3 لوگوں کو عذاب دینا یہ میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سرکش ظالم، دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے، تیسرا تصویر بنانے والا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ تصویر بنوانا یا بنانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک گردن ظاہر ہوگی، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، 2 کان بھی ہوں گے، ایک لمبی زبان بھی ہوگی، اور اس زبان سے وہ یہ بول رہی ہوگی کہ 3 لوگوں کو عذاب دینا یہ میرے ذمہ ہے، مجھے یہ کام سپرد کیا گیا ہے، ایک سرکش ظالم
اور ایک وہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانے، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر بنانے والا۔ اور اس سے ایک اہم رقت انگیز روایت حضرت سعید بن ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس حاضر تھا، تو اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری روزی کا ذریعہ میرے ہاتھ کی کاریگری ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تصویر بنایا کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو خود میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ جو لوگ آج اس کے جواز کے فتوے دیتے ہیں اور بالکل اس چیز کو عام کیے ہوئے ہیں، وہ اس پر ذرا غور کریں کہ حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے پاس آنے والا آیا، کہتے ہیں میرا پیشہ ہی یہی ہے، میں یہی کرتا ہوں، تصویر بناتا ہوں، بیچتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس چاہتے ڈائریکٹ کہہ دیتے، حضور نے یہ کہا اس بارے۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو خود میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے اپنے کانوں سے سنا، کہتے ہیں جو شخص کوئی تصویر بنائے گا، حضور نے فرمایا تھا جو شخص کوئی تصویر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ حدیث سن کر وہ آدمی سخت لرزہ سے کانپنے لگا، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ جو ہے پیلا پڑ گیا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر تم تصویر بنانا نہیں چھوڑ سکتے تو ان درختوں اور ایسی چیزوں کی تصویر بناؤ جن میں روح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بے دیکھے ہوئے کوئی خواب گڑھ کر بیان کرے گا، یعنی خواب نہیں دیکھا اور گڑھ کر کے خواب بیان کر دیا، تو قیامت کے دن اس کو یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ 2 جو کے درمیان گاٹھ لگائے، 2 جو کے درمیان گاٹھ لگائے، اور وہ ہرگز اس کو نہ کر سکے گا، اور حقیقت میں کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو کسی ایسی قوم کی بات کو کان لگا کر سنے گا جو قوم اس کو اپنی بات سنانا ناپسند کرتی ہے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا بدترین کام ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے گھر کی دیوار سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو انسان آپ کو اپنی بات سنانا پسند نہیں کرتا، آپ زبردستی ان کی بات کو سننے کی کوشش کریں، یہ اتنا بدترین کام ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا جو شخص ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو تصویر بنائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اس تصویر میں روح پھونکو، جان ڈالو اس میں، اور وہ اس میں کبھی بھی جان نہیں ڈال سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے سخت عذاب 5 لوگوں کو دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ تصویر بنوانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا، ان میں ایک شخص کوئی نہ کوئی تصویر بنانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور نے کہا تھا قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب 5 لوگوں کو دیا جائے گا، ان میں ایک جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا تو اسے سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا، ایک تو جس نے کسی نبی کو قتل کیا اور جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا، کیونکہ جس کو کوئی نبی قتل کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، تبھی تو کسی نبی نے اس کو قتل کیا، وہ بہت بڑا مجرم۔ اس لیے فرمایا گیا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کر دیا، یعنی ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ برائی سے پیش آنا، اونچی آواز میں بات کرنا، آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کی کتنا بڑا گناہ کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو ماں باپ کو قتل کر دے، ماں باپ میں سے کسی ایک کو، تو یہ کتنا بڑا گناہ۔ حضور فرماتے قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب اسے دیا جائے گا۔ اور پھر چوتھے شخص کا میرے آقا علیہ السلام نے تذکرہ کیا تو فرمایا چوتھا جو شخص ہے جسے قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والا ہے۔
تصویر بنانے والا، اور پانچواں شخص وہ عالم جس نے اپنے علم سے کوئی نفع نہیں اٹھایا، وہ عالم جس نے اپنے علم سے کوئی نفع نہیں اٹھایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عالم بس علم دوسروں تک پہنچاتا رہے، نفع اٹھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے جس علم کو حاصل کیا اس پر عمل نہیں کیا، اس علم کے ذریعے گناہوں سے نہیں بچا، تاریکیوں کی طرف چلا گیا، گناہوں کی طرف چلا گیا، تو یہ ایک ایسا عالم ہے، حضور فرماتے کل قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب اس سے دیا جائے گا۔ اور ان تمام روایات سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ جاندار کی تصویر کو خواہ قلم سے بنائیں، چاہے کیمرے سے فوٹو لیں، یا پتھر یا لکڑی پر کھود کر بنائیں، بہر صورت حرام و ناجائز ہے، تمام صورتیں ناجائز کی ہے۔ اسی طرح ان تصویروں کو بیچنا، خریدنا یا عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، یہ سب حرام اور گناہ ہے۔ بعض لوگ اپنے پیروں کی تصویروں کو تعظیم کے ساتھ گھروں میں لگا کر رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے پیر و مرشد کی تصویروں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور باضابطہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے پھول کی مالائیں چڑھاتے ہیں، اگربتی سلگاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی شدید حرام اور سخت گناہ ہے، بلکہ یہ بت پرستی کی طرح مشرکانہ عمل ہے، جس کی سزا آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک عمل، یہ بڑا بدترین عمل ہے، وہ یہ کہ خود عمل نہ کرنا، کسی بات پر خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو بتاتے رہنا، دوسروں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیتوں میں، حدیثوں میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ممانعت بدکثرت اس کو بیان کیا گیا، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ تو دوسروں کو صرف اچھی باتیں بتاتے رہنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کی رات میں نے چند آدمیوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکوکاری کا حکم دیتے اور اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ یہ لوگ حضور کی امت کے واعظین ہیں جو وہ بات کہتے ہیں جس کو خود نہیں کرتے، اور قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی اتڑیاں جہنم میں نکل پڑیں گی، تو وہ اپنی اتڑیوں کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو تمام جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا تھا؟ اور بری باتوں سے کیا تو ہمیں منع نہیں کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا میں تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا مگر اپنے آپ کو بھول جاتا تھا، میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تم لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتا تھا مگر میں خود ان کو کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ جب ہم کسی کو کوئی بات بتائیں اللہ ان سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ان تمام تر آیتوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کو امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر عام طور سے اور بالخصوص مقررین پر، علماء پر خاص طور سے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ دوسروں سے کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں۔